بسم اللہ الرحمن الرحیم فلأجل هذا التردد ولأجل أن مادة فعلا تدل على مجرد نسبة شيء لشيء لا على النسبة التشبيهية كانت الكلمة غير ظاهرة الدلالة على المعنى فصارت غريبة. یہ بعض کہاں سے مربوط ہے؟ کافی عرصہ چھٹی ہو گئی اس لیے پیچھے فصاحت الکلمہ. دیکھو اصل بات فصاحت الکلمہ سے مربوط ہے. فصاحت کلمہ کی صفت ہے، کلام کی بھی صفت ہے متکلم کی. تو سب سے پہلے کلمہ فصیح ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ 4 چیزوں سے خالی ہونا چاہیے. نمبر 1 تنافر حروف سے خالی ہونا چاہیے، یہ میں نے پہلے بتا دی. نمبر 2 خلوصها من الغرابہ، وہ کلمہ عجیب و غریب ہونے سے خالی ہو، یعنی کلمہ مانوس اور معلوف ہونا چاہیے. لوگ کلمات سے جانتے ہو، یعنی ایسے الفاظ ہو جو عام معاشرے میں استعمال ہونے والا ہو، اس کو کلمہ فصیح کہیں گے. نمبر 3 خلوصها من مخالفت القیاس الصرفی، اور وہ کلمہ قانون صرفی کے خلاف ہونے سے خالی ہو، یعنی قانون صرفی کے مطابق ہونی چاہیے. نمبر 4 خلوصها من الکراہت فی السمع، سننے میں کراہت سے خالی ہونا چاہیے، یعنی انسان کے کان اس کو سننے میں پسند کرے تو وہ کلمہ فصیح ہوگا. ابھی جو ہم بحث جاری کر رہے ہیں وہ یہ اس بحث سے مربوط ہے. کلمہ خلوصها من الغرابہ اس بات سے مربوط ہے. نمبر 2 سے مربوط ہے نا، یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں جس میں معنی جو ہے نا واضح نہیں ہے، جیسا کہ کلمہ مسرج، سراج. ایک شعر میں کس نے پڑھا تھا؟ شعر کس کا تھا؟ پیچھے دیکھو. شاعر روبہ بن حجاج نے شعر پڑھا تھا کہ وَمُقْلَةً وَحَاجِبًا مُزَجَّجًا وَفَاحِمًا وَمَرْسِنًا مُسَرَّجًا. اس میں ناک کے لیے مسرج کا لفظ استعمال کیا اس نے. اب یہ مسرج کیا ہے اس میں پتہ نہیں چل رہا ہے، 2 معنوں میں اختلاف ہے. ایک معنی مسرج سراج کے معنی سے ہو، سراج کسے کہتے ہیں؟ چراغ کو. عربی میں سراج کسے کہتے ہیں؟ چراغ. جیسا کہ قرآن کی آیت میں پیغمبر کو سراج منیرہ کہا ہے نا، چمکنے والا چراغ ہے. تو سراج کا معنی لیا تو مرسنن مسرجن کا معنی ہوگا اس کی ناک چمکنے والا ہے. دوسرا معنی سراج سریج سے لیا ہو. سریج عرب کے ایک مشہور لوہار کا نام تھا جو اچھے تلواریں بناتے تھے، اور جو بھی اچھا تلوار ہو اس کی طرف نسبت دیتے تھے. سیف سریجی، سریج کے تلوار، جو اچھی چیز ہے، مشہور ہو گیا. تو معنی مقصود کو سمجھنے میں یہاں پہ مشکل ہے، پیچیدگی ہے، کیونکہ اس میں 2 معنوں کا برابر احتمال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، قرینہ بھی نہیں ہے. کون سا معنی مراد ہے؟ شاعر نے کوئی بھی قرینہ نہیں لایا. اور دوسری بات یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ قانون صرف کے مطابق مادہ فعلہ سرجا کس مادے سے ہے؟ فعلہ کیسے ہے؟ فعلہ باب تفعیل سے. تو باب تفعیل کے بہت سارے معنی بتا دیا. مبالغہ کا معنی ہے، تاکید کا معنی ہے، یہ سارے باتیں. ان میں سے ایک معنی نسبت کا بھی معنی پایا جاتا ہے. باب تفعیل کے معنی میں سے کیا ہے؟ نسبت کا معنی بھی ہے. اب نسبت 2 قسم ہے. ایک نسبت تشبیہیہ ہے، مثلا آپ ایک چیز دوسری چیز کی طرف نسبت دیتے ہیں شباہت کی بنیاد پر. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ چیز چاند کی طرح ہے، یعنی چمکنے میں تشبیہ ہے. خود چاند تو نہیں ہے، چاند کی طرح ہے، یعنی تشبیہ ہے. ایک دفعہ نسبت تشبیہ سے خالی ہے، فقط نسبت ہے، تو باب تفعیل تشبیہ والے نسبت کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ باب تفعیل فقط نسبت کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ کفر تکفیر. کفر کا معنی ہے اس نے فلان کو کفر کی طرف نسبت دیا. ابھی وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان باقی صاحب کو کافر کہتے ہیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکفیری کہتے ہیں، نہیں کہتے تکفیر.
جی اس تکفیر کا مطلب یہ نا یہ لوگ مسلمانوں کو کفر کے ساتھ نسبت دیتے ہیں. جی اس تو باب تفعیل فقط نسبت پر دلالت کرنے والا ہے، نسبت تشبیہیہ نہیں ہے. بس اسی بنیاد پر اس شعر میں روبہ بن عجاج صاحب نے جو شعر پڑھا اس میں مسرج کا معنی نامفہوم ہو گیا ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ سراج کا معنی ہے یا سیف سریجی کے تلوار کی طرح اس کی ناک پتلا اور بلند ہے، یہ معنی ہے. کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. ناک مذکر استعمال ہوتا ہے یا مؤنث اردو میں؟ ناک. ہاں مذکر ہوگا میرے خیال میں. ناک. ہاں چلو چھوڑو، وہ تو اردو کے الفاظ تو مشکل ہے نا، بعض میں پتہ ہی نہیں چلتا. فَلِأَجْلِ هَذَا التَّرَدُّدْ، اسی شک اور تردد کی بنیاد پر، وَلِأَجْلِ أَنَّ مَادَّةَ فَعَلَ تَدُلُّ عَلَى مُجَرَّدِ نِسْبَةِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ، اور اس خاطر کی فعل کی مادہ جو ہے فقط ایک چیز دوسری چیز کی طرف نسبت ہونے پر دلالت کرتا ہے. مادہ فعلا، مادہ فعل باب تفعیل، فعل عین پر شد ہے. میں نے کہا کہ پیش فعل نہیں، فعل باب تفعیل کا مادہ فقط ایک چیز دوسری چیز کی طرف نسبت ہونے پر دلالت کرتا ہے، لا علی النسبت التشبیہیہ، شباہت والی نسبت پر دلالت نہیں کرے گا. بات ابھی ہم نے خلاصے میں وضاحت کیا تھا، کچھ سمجھا نہیں سمجھا؟ جی اس ایک دفعہ ایک چیز دوسرے کی طرف نسبت ہے شباہت کی بنیاد پر. ابھی ہم نے مثال دیا، مثلا فلان شخص جو ہے چاند کی طرح ہے، تو چاند کے ساتھ نسبت تو ہے نا. نسبت کس لحاظ سے ہے؟ چمکنے میں شباہت ہے، خوبصورت ہونے میں. ایک دفعہ فقط نسبت ہے، شباہت نہیں ہے. شباہت نہیں ہے. تو باب تفعیل کس کے لیے ہے؟ فقط نسبت کے معنی میں ہے. جی شباہت شباہت کا معنی نہیں ہے. تو کانت الکلمۃ غیر ظاہرۃ الدلالہ علی المعنی، فلأجل سے مربوط ہے. جب یہ تردد اور شک پایا جاتا ہے اور مادہ فعل فقط نسبت پر دلالت کرتا ہے، اسی وجہ سے کلمہ کا معنی ظاہر نہیں ہوتا ہے. کانت الکلمہ غیر ظاہرۃ الدلالہ علی المعنی، کسی خاص معنی پر دلالت ظاہر نہیں ہے. فصارت غریبتاً، پس یہ کلمہ مسرج عجیب و غریب بن گیا. بس اس کلمے کو فصیح کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کلمہ مسرج کلمہ غیر فصیح ہے. کیوں غیر فصیح ہے؟ کیونکہ اس کا معنی واضح نہیں ہے. یعنی کلمہ غیر مانوس ہے، نا مانوس، نا معلوم، نا آشنا ہے. وَأَمَّا مَعَ الْقَرِينَةِ فَلَا غَرَابَةَ، اما قرینہ کے ساتھ کوئی غرابت نہیں ہے. کوئی لفظ تو ہو اس کے دو تین معنی ہو، اما ایک کے ساتھ قرینہ ہو تو کلمے کا معنی واضح ہو جائے گا اور غرابت سے نکل آئے گا. کہ کلمت عذرا فی قول تعالی، یعنی اگر قرینہ ہو تو پھر غرابت نہیں رہے گا. جی جیسے کہ قرآن کی آیت میں کلمہ عذرا آیا ہے. عذرا دو معنوں میں مشترک ہے. ایک عذرا بمعنی مدد اور احترام و تعظیم کرنا، دوسرا عذرا بمعنی توہین کرنا. قرآن کی آیت میں عذرا یہاں تعظیم کا معنی مراد لیا کیونکہ اس کے ساتھ نصرت کا لفظ آیا ہے، نصروہ. تو یہ قرینہ بن گیا کہ عذرا کا معنی ایک ہی ہے، یہاں دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہے. وَأَمَّا مَعَ الْقَرِينَةِ فَلَا غَرَابَةَ، قرینہ کے ساتھ ہو تو کوئی غرابت برابت نہیں ہے. کا لفظ عذرا فی قول تعالی، جس طرح عذرا کا لفظ اللہ کے قول میں فَالَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وَعَزَّرُوهُ، اور اس پیغمبر کی تعظیم کیا، وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کی. تو یہ عذرا فإنها مشترکۃ بین التعظیم والإہانہ. عذرا دو معنوں میں مشترک ہے، تعظیم کا معنی بھی ہے اور توہین کرنے کا معنی بھی ہے.
ولیکن ذکر النصر قرینۃ علی ارادۃ التعظیم، اس آیت میں نصرت کا ذکر کرنا تعظیم کے ارادہ ہونے پر قرینہ ہے۔ بات پوری ہو گئی نہیں؟ جی کیا کہا؟ الزرع یہاں لفظ غریب ہے یا نہیں ہے؟ غریب ہے۔ غریب کیوں ہے؟ قرینہ ہے نا، قرینہ ہے تو قرینہ ہو غریب تو نہیں ہے، ہاں معنی معین ہے۔ اچھا، یہ تو پہلا قسم ہو گیا، یعنی کلمہ غریب ہونے کی پہلی وجہ۔ القسم الثانی ما یعاب استعمالہ، ایسے کلمات ہے جس کا استعمال کرنا عیب اور برائی شمار ہوتا ہے، لاحتیاج الی تتبع اللغات، کیونکہ وہ ان کلمات کے معنی ڈھونڈنے کے لیے بہت سارے لغات اور ڈکشنریوں کی چھان بین کی ضرورت ہے۔ وکثرت البحث والتفتیش فی المعاجم، اور بہت زیادہ چھان بین اور تفتیش اور تلاش کی ضرورت ہے فی المعاجم، یعنی معجم کی کتابوں میں، معجم وہی لغت کی کتابوں میں، وقوامیس متن اللغت المطولہ، اور لمبی لمبی لغت کی کتابوں میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ ابھی دیکھو ہم نے ایک دو لفظ ڈھونڈنے کے لیے کتنا زحمت کرنا پڑا، تو ایسے کلمات بھی کلمہ غریب اور نامعلوم شمار ہوگا جس کے معنی ڈھونڈنے کے لیے بہت ساری کتابوں کو چھان بین کرنا پڑے گا۔ جی معاجم، ہاں معاجم جمع معجم، ڈکشنری، لغت کی کتابیں ہیں نا، اردو کی، عربی کی، مختلف۔ تفتیش کا معنی ڈھونڈنا، تفتیش وہی چھان بین کرنا، تحقیق کرنا۔ بحث تفتیش ایک ہی معنی ظاہر ہے، تتبع کا معنی بھی وہی، تحقیق کا معنی، یہ الفاظ مشترک ہے، وہ کیا ہے، الفاظ مترادفہ ہے۔ یہ دوسرا قسم شروع ہے نا؟ ہاں، القسم الثانی، یہ کہاں سے آ گیا؟ قسم اول دیکھو، قسم اول یعنی جس کے، ہاں دیکھو، والغرابۃ قسمان، ادھر سے آئے ہیں۔ غرابت کی دو قسم ہے، صفحہ نمبر 9 میں دیکھو، والغرابۃ قسمان، الاول ما یوجب حیرۃ السامی فی فهم المعنی المقصود من الکلمہ، ایک غرابت یہ ہے کہ سننے والا اس کے معنی سمجھنے میں حیران ہونے کا سبب بنتا ہے، یعنی سننے والے کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے، سن کر حیران ہو جاتا ہے، سن کر حیران ہو جائے گا، وہ کلمہ غریب ہے۔ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ یعنی ایسا کلمہ ہے جس کے معنی ڈھونڈنے کے لیے بہت ساری کتابوں میں چھان بین کرنے کی ضرورت ہے، آسانی سے معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو وہ بھی کلمہ غریب ہے۔ اچھا، نمبر 1، فَمِنْهُ مَا يُعْسَرُ فِيهَا عَلَى تَفْسِيرٍ بَعْدَ قَدٍ وَبَحْثٍ، انہی الفاظ میں سے جو جس کے بارے میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، تحقیق کی ضرورت ہے، ما یعصر فیہا، یعنی ان لغت کی کتابوں میں کسی خاص تفسیر پر آگاہی حاصل ہوتی ہے، بعد قدٍ، زحمت کے بعد، قد معنی زحمت کے بعد کوئی معنی ڈھونڈنے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، یعصر معنی کامیاب ہونا، بعد قد و بحث، مشقت اور زحمت اور چھان بین کے بعد کسی معنی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی کامیاب بھی نہیں ہوتے، وہ بھی اس سے بھی بدتر ہو گیا نا۔ ایک لفظ کے معنی آپ نے بہت ساری کتابوں میں ڈھونڈ کے نہیں ملا، اصلاً نہیں ملا، اور کبھی ڈھونڈ کے کوئی معنی مل جاتا ہے۔ نحو تکعکعتم بمعنی اجتمعتم، جیسا کہ تکعکعتم کا معنی یہ پیچیدہ معنی ہے، اس کا معنی لغت میں ڈھونڈ کر آخر میں پتہ چلا اجتمعتم کا معنی ہے، اجتمعتم، ہاں تم لوگ جمع ہو گئے۔ تکعکعتم کا معنی کیا ہے عربی میں؟ اجتمعتم کا معنی لیا من قول عیسی بن عمرو النحوی، اب یہ تکعکعتم کہاں پہ استعمال کیا ہے؟ عیسی بن عمرو النحوی نے اپنے شعر میں استعمال کیا یا اپنے جملے میں استعمال کیا۔ یہ عیسی بن عمرو النحوی ایک کہیں پہ جا رہا تھا اپنے گدھے پر یا گھوڑے پر سوار ہو کر،
بازار کے بیچ میں اچانک گر گیا تو سارے لوگ اس کے ارد گرد دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے نا، تو اس کو استاد کے کہا کہ بھائی کیوں جمع ہو گئے یہاں سے چلے جاؤ. تو اس نے لوگوں کو کہنے کے لیے لفظ تکاکم استعمال کیا. دیکھو تکاکاتم، تکاکاتم ما لکم تکاکاتم علیہ کتکاکوکم علی ذی جنۃ. یہ پورا جملہ ہے. دیکھو ایسق نے عمرو نحوی کی بات یہ ہے. ما لکم تکاکاتم، کیا ہو گیا تم لوگ جمع ہو گئے ہو. ہاں علیہ میرے پاس، ہاں تم لوگوں کا دبا خراب ہو گیا، میرے پاس جمع ہو گئے. کتکاکوکم علی ذی جنۃ، جس طرح تم لوگ ایک پاگل کے پاس جمع ہوتے ہیں. جس طرح ایک پاگل ہو تو اس کے اطراف میں لوگ جمع ہوتے ہیں اس کی باتوں کو سننے کے لیے، اس کی گالیوں کو سننے کے لیے. ہمارے اطراف میں جمع ہوتے ہیں. میں پاگل تو نہیں ہوں، میں گھوڑے سے گر گیا ہوں اور تم لوگ مجھے پاگل سمجھ رہے ہو. کیوں جمع ہو گئے؟ تماشا بنا رہے ہو. ہاں افرنقعوا عنی، تم لوگ مجھ سے دور ہو جاؤ. ہاں دیکھو یہ اس نے تمام الفاظ عجیب غریب استعمال کیا. دیکھو افرنقعوا بھی عجیب غریب الفاظ ہیں. تفرقوا کا معنی ہے. بس ایسا ابن عمرو نحوی نے اپنے جملے میں یہ تکاکاتم استعمال کیا اور یہ مشکل الفاظ میں سے ہے اور اس کے لیے لغت میں ڈھونڈ کر ایک معنی نکل آیا. کیا معنی ہے؟ اجتماعتم کا معنی ہے. وَنَحْوِ مُشْمَخِرٍ فِي قَوْلِ بِشْرِ بْنِ عَوَانَةٍ. اسی طرح ایک اور کلمے کی مثال دیتے ہیں جس کے معنی مشکل ہے، ڈھونڈنے میں آسانی نہیں ہے، بہت سخت زحمت کرنا پڑے گا. ہم نے زحمت کر کے ڈھونڈ لیا. وہ لفظ مشمخر کا معنی ہے. جیسے کہ بشر بن عوانہ نے یصف الاسد شیر کی صفت بیان کرتے ہوئے ایک شعر پڑھا، اس میں مشمخرن کا لفظ استعمال کیا ہے. فخر مدرجا بدم کأنی ہدمت به بناء مشمخرا. فخر یعنی وہ جھک گیا، مدرجن بدم خون میں لپٹے ہوئے. یہ مدرجن کا معنی لپٹے ہوئے، ابھی ہم نے معنی دیکھا تھا نا، یا خون میں لت پت ہو کر وہ گر گیا یا جھک گیا. کأنی ہدمت به، گویا کہ میں نے اس پر گرایا ہو، بناء مشمخرا ایک بلند عمارت. مشمخرن کا معنی بلند کا معنی ہے. ترجمہ سمجھا شعر کا؟ بس شاعر نے اس شعر کی صفت بیان کیا کہ وہ شعر خون میں لت پت ہو کر. مدرجن کا کیا معنی ہوا؟ مدرجن معنی خون میں لپٹے ہوئے. اچھا لپٹے کا معنی کیا تھا؟ بس یہ ایک صورت ہے جس میں لفظ مشکل ہے اور اس کا معنی بہت تلاش و تحقیق کے بعد مشکل سے ایک معنی ڈھونڈ لیا. نمبر 2 وَمِنْهُ مَا لَمْ يُعْثَرْ عَلَى تَفْسِيرِهِ، بہت سارے لغات کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی معنی نہیں ملتا. یعنی ایسے مشکل لفظ ہے جس کے کوئی معنی ہی نہیں مل رہا. یہ تو کلمہ غریب ہو گیا نا. وَمِنْهُ مَا لَمْ يُعْثَرْ عَلَى تَفْسِيرِهِ، اس کی تفسیر پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے یا تفسیر ڈھونڈ نہیں پاتے ہیں. نہ ہو جہلنجا، جیسے کہ جہلنجا یہ عجیب غریب لفظ ہے، اس کے معنی بھی نہیں ملا، خود عرب والوں کو ہی معنی نہیں ملا. من قول ابی الحمیسع، جیسے کہ شاعر ابی حمیسع کے شعر میں آیا، من تمحۃ سبیرها جہلنجا لم یخزعها الجدول بالتنوع. اس نے ایک شعر پڑھا، اس میں لفظ جہلنجا لایا ہے اور جہلنجا کا معنی کچھ پتہ نہیں ہے، کیا فرماتے ہیں جہلنجا کیا ہے. اور نیچے حاشیے میں اس کے سبیر کا معنی کیا ہے. سبیر کا معنی حاشیہ نمبر 4 میں دیکھو، التمحہ والسبیر السحاب المتراکم. سبیر کا معنی جو گنے بادل ہوتے ہیں، ہاں ایک بادل ہلکا ہوتا ہے نا، سبیر یعنی جو متراکم بادل ہے. سبیر کا معنی ہے. اس کا تحمہ کا معنی النظرہ، دیکھنے کا معنی ایک دفعہ نظر کرنا. اور جہلنجا کا معنی خود پتہ نہیں ہے، یعنی عرب والوں کو خود پتہ نہیں چلا.
یہ یہاں تک غرابت لفظ عجیب غریب نہیں ہونا چاہیے، اس کی تمام تفصیلات ختم ہو گیا۔ وَأَمَّا مُخَالِفَةُ الْقِيَاسِ، یہ کلمہ فصیح کے آخری شرط تھی میرے خیال میں، یہی تھا نا کلمہ فصیح کے خلوص، نہیں تیسرا ہے خلوصها من مخالفت القیاس الصرفی، ہاں نمبر 3 والا ہے، نمبر 4 خلوصها من الکراہۃ فی السمع، یہ چوتھا ہے۔ ہاں ابھی یہ کہاں تک جائیں گے، اس کا آخری بارہ تو ذرا دیکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ ٹائم گزر جائے، بس یہ تھوڑا پڑھیں گے، آسان ہے۔ وَأَمَّا مُخَالِفَةُ الْقِيَاسِ فَهُوَ كَوْنُ الْكَلِمَةِ شَاذَّةً غَيْرَ جَارِيَةٍ عَلَى قَانُونِ الصَّرْفِ الْمُسْتَنبَطِ مِنَ الْكَلَامِ الْعَرَبِ، کلمہ قیاس صرفی کے خلاف ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ علم صرف میں کلام عرب سے کچھ قانون نکالے گئے ہیں۔ علم صرف تو آپ نے پڑھا ہے نا، قانون صرفی، قانون صرفی میں اعلال ہوتے ہیں، ادغام ہوتے ہیں، کچھ کلمہ جو ہے تبدیل ہوتے ہیں، اقلاب، تبدیل کو اقلاب کہتے ہیں، تو یہ قانون ہے، بنایا ہے۔ اگر کوئی کلمہ ان قانون کے خلاف آ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ کلمہ فصیح نہیں کہیں گے۔ بس کلمہ فصیح ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ قانون صرف کے مطابق ہونا چاہیے، مخالف نہیں ہونا، مخالف نہ ہو۔ ہاں وَأَمَّا مُخَالِفَةُ الْقِيَاسِ، قیاس کے مخالف ہونے سے مراد کیا ہے؟ فَهُوَ كَوْنُ الْكَلِمَةِ شَاذَّةً، وہ کلمہ شاذ ہو، غیر جاریۃ علی القانون الصرفی، علم صرف کے قانون پر جاری نہ ہو، المستنبط من کلام العرب، اور یہ علم صرف کا قانون کلام عرب سے استنباط کیا گیا ہے، بِأَن تَكُونَ عَلَى خِلَافِ مَا ثَبَتَ فِيهَا عَنِ العُرْفِ الْعَرَبِيِّ الصَّحِيحِ، یعنی یہ کلمہ اس چیز کے مخالف ہو جو لغت عرب میں عربی صحیح میں ثابت ہے، اس ثابت شدہ قانون کے خلاف ہو۔ مثال دیتے ہیں، مثل العجلل، عجلل یہ کلمہ فصیح نہیں ہے، کیونکہ عجلل میں قانون ادغام کے خلاف ہوا ہے۔ اگر دو حرف ہم مثل ایک ساتھ آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ قانون اس کو ادغام کرنا، اجل کہنا چاہیے، اجلل کہنا خلاف قانون ہے۔ یہ اجلل کس نے کہا؟ شاعر ابو النجم نے کہا ہے، الحمدللہ العلی الاجلل الواحد الفرد القدیم الاول، خدا کی صفت بیان کیا، بہت اچھے الفاظ میں بیان کیا، لیکن اس کے کلام فصیح نہیں ہے، کیونکہ اجلل خلاف قانون استعمال کیا ہے۔ الحمدللہ، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، العلی جو بلند ہے، اجلل جلیل ہے، الواحد ایک ہے، الفرد القدیم اللہ ایک ہے اور قدیم بھی ہے، اول بھی ہے۔ فإن القیاس العجل بالادغام، بس قانون صرف کے مطابق یہاں پہ اجلل کے بجائے کیا کہنا چاہیے؟ العجل کہنا چاہیے، ادغام کے ساتھ۔ ولا مسوغ لفقہ، یہاں ادغام کھولنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بس بات ختم ہو گئی، یہاں تک رکھو، پھر آگے مثالیں انشاءاللہ کل بتائیں گے، کافی عرصے کے بعد آج پہلی کلاس ہو گئی ہے اور مزید چھٹیاں نہیں کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ہاں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ